نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایک ایسے گناہ کا ذکر فرمایا ہے کہ فرمایا جو وہ ایسے ہے گویا کہ اپنی مردہ بھائی کا وہ گوشت کھا رہا ہے۔ لا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اگر تم کرو گے لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تو کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ صفہ جو تھے ان کے پاس آئے تو صحابہ صفہ نے ان سے کہا کہ آپ جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہمارے لیے کچھ دریافت کرے، کوئی کھانے کو ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ جو صحابہ تھے پیچھے اصحاب صفہ، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی بات کی۔ جب حضرت ابو ہریرہ وہاں پر پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ تم نے ابھی ابھی گوشت کھایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور آپ نے ان سے فرمایا کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ نے ابھی تازہ گوشت کھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کچھ نہیں کھایا۔ تو جب انہوں نے تھوکا اور اپنے منہ میں جب انگلی ڈالی تو ان کے منہ سے خون اور بوٹی نکلی۔ تو پھر حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب ابو ہریرہ میرے پاس آ رہا تھا تو انہوں نے ابو ہریرہ کی غیبت کی، تو غیبت کرنا ایسے ہے جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور وہ چھوٹے قد کی تھی۔ جب وہ چلی گئی تو حضرت عائشہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یا رسول اللہ وہ چھوٹے قد کی عورت آئی تھی۔ حضور علیہ السلام فرمایا عائشہ تو نے غیبت کی ہے۔ اور حدیث پاک میں حضور علیہ السلام فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ زنا کرنے والا آدمی اس کو گناہ سمجھ کر رہا ہوتا ہے، اور غیبت کرنے والا آدمی وہ اس بھول کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ میں حقیقت ہی بیان کر رہا ہوں، میں کون سے جھوٹ بول رہا ہوں، تو اس لیے وہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ غیبت کیا ہے، کہ اگر اس آدمی کے اندر وہ بات موجود ہو تو پھر غیبت ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اگر اس کے اندر وہ بات موجود ہو پھر تبھی تو غیبت ہے، اگر اس میں وہ بات موجود ہی نہیں ہے تو پھر تو تہمت ہے۔ تو یہ اتنا خطرناک گناہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔